4 زمانے ہیں، سب سے بہتر زمانہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ زمانہ محبوب کی قسم فرمائی، اور یہی قول زیادہ دل کو پسند بھی آتا ہے، دل کے قریب بھی زیادہ یہ قول۔ جس طرح رب نے والضحیٰ کہہ کے محبوب کے چہرے کی قسم یاد فرمائی، واللیل کہہ کے محبوب کی زلفوں کی قسم یاد فرمائی، رب نے لعمرک کہہ کے محبوب کی زندگی کی قسم یاد فرمائی، وقیلہ کہہ کے محبوب کے قال کی قسم یاد فرمائی، اور اب تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح جس طرح رب نے لا اقسم بہذا البلد کہہ کر شہر مکہ اور محبوب کے شہر کی قسم یاد فرمائی، اسی طرح رب ذوالجلال نے والعصر کہہ کے زمانہ محبوب کی قسم یاد فرمائی۔ جس طرح محبوب خود بے مثل و بے مثال ہے، محبوب کا شہر بھی بے مثل و بے مثال ہے، اور محبوب کا زمانہ بھی بے مثل و بے والعصر زمانہ محبوب کی قسم، تاکید قسم یاد فرمائی، اور کیا فرمایا؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان سارے کے سارے کیا ہیں؟ علماء فرماتے ہیں یہاں پہ جو الانسان پر الف لام ہے نا، یہ استغراق کا ہے، درس نظامی کی طلباء بیٹھے ہوئے نہیں سمجھ سکتے، جب الف لام استغراق کا ہو تو جنس کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں۔ الف لام استغراقی مطلب یہ ہے کہ سارے انسان خسارے میں، کوئی ایک بھی خسارے سے خالی نہیں، ساری خسارے میں۔ ان الانسان لفی خسر، پہلے قسم پھر انا، یہ بھی تاکید کیا، ان الانسان، اور پھر الف لام استغراق کا، ان الانسان بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں، اللہ سے استثناء فرمایا۔ اس خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لے آئے، عمل صالح کیا، ایمان لے آئے، عمل صالح کیا، ایمان لے آئے، عمل صالح کیا، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی، ایک دوسرے کو تلقین کی، فرمایا وہی خسارے سے بچنے والے، اور کوئی خسارے سے بچنے والا نہیں ہے۔ تو خسارے سے بچنا فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب یہاں پر دیکھیں، آمنوا فرمایا، پھر عاملوا الصالحات، واو درمیان میں عاطفہ ہے، عاملوا الصالحات کا عطف آمنوا پہ ہے نا، آمنوا پر واو عاطفہ ہے، اور واو عاطفہ یہ مغایرت کے لیے آتا ہے، ما قبل اور ہے، ما بعد اور ہے، ایمان اور ہے، عمل صالح اور ہے، تو اس سے یہ پتا چلا عمل جو ہے وہ ایمان کا جز نہیں ہے، عمل ایمان کا جز نہیں ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ عمل ایمان کا جز نہیں ہے، ایمان کا جز عمل نہیں ہے، ایمان الگ ہے، عمل الگ ہے، ہاں عمل کے لیے ایمان شرط ہے، عمل کے لیے ایمان شرط ہے، اگر ایمان ہوگا تو عمل قبول ہوگا، ایمان نہیں ہوگا عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ اگر ایمان کی شرط نہ ہو تو عمل قبول ہی نہیں، کیونکہ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط نہ ہو تو مشروط بھی نہیں پایا جاتا، اور جب ایمان عمل کے لیے شرط ہے، ایمان نہیں ہوگا تو عمل بھی نہیں ہوگا۔ کافروں کے پاس ایمان نہیں ہے، اب وہ جتنے مرضی عمل کرتے رہے، جتنے مرضی چیریٹی کے کام کرتے رہے، جتنے مرضی اسپتال
کو بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے. کیوں بنا دیں گے؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے. عمل قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان نہیں ہوگا عمل بھی قبول نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیں جہاں ابھی عمل صالح کی قرآن پاک میں ترغیب ہے وہاں پہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے آمنوا پھر وعملوا الصالحات، پہلے ایمان پھر عمل صالح، پہلے ایمان پھر عمل صالح. جہاں بھی قرآن میں آپ دیکھیں گے اسلوب یہی ہے. اور بتا یہ دیا واو لا کر یہ بتا دیا کہ عمل ایمان میں داخل تو نہیں، لیکن عمل قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے. اگر ایمان نہیں ہوگا تو عمل قبول بھی نہیں ہوگا. یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے؟ کیونکہ سمجھ نہ آئے تو پھر تقریر کرنے کا فائدہ کیا. تو ایمان یہ عمل قبول ہونے کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے. اگر ایمان نہیں ہوگا تو عمل قبول بھی نہیں ہوگا. ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ تعریف فرماتے ہیں جو کچھ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کر آئے ان سب کی تصدیق کرنا، ان سب باتوں میں حضور کو سچا جاننے کا نام یہ ایمان ہے.